یہ کہتی ہیں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ اسکوٹر پہ گھوم پھر رہی ہے تو لوگ دیکھ کر ایک دم الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی اس کے ساتھ چکر ہے، تو ایسا الزام لگانا شرعی لحاظ سے کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے الزام لگانے میں کوئی قابل گرفت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص خود اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بدگمانیوں پر پیش کر دے اور ایسی حالت بنا لے کہ اس کو دیکھ کر لوگ غیبت کریں یا قلبی غیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر لوگوں کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کا قصور ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایسی پوزیشن پر لا کر کیوں کھڑا کیا ہے۔ تو جو لڑکی غیر لڑکے کے ساتھ اسکوٹر پہ گھوم رہی ہے تو یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ قرآن خوانی میں جا رہے ہیں دونوں مل کر، یا کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ خراب خیالی ذہن کے اندر آئے گا۔ غیر لڑکے کے ساتھ گھومنا ہی اس کا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ صحیح کردار کی لڑکی نہیں ہے، چاہے وہ کیسے ہی ہو، اجنبی لڑکے کے ساتھ۔ ہاں اگر اپنے کسی بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، جیسے کزن ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ایک اجنبی ہے اس کے لیے، لیکن اس کی بعض اوقات گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے، کوئی سواری نہیں مل رہی تو چلے گئے، لیکن بالکل میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر بھی چلو احتمال نکل سکتا ہے، لیکن ایک بالکل اجنبی لڑکے کے ساتھ جانا، ایک شریف لڑکی تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، تو اس کو دیکھ کر کوئی کس طریقے سے حسن ظن قائم کرے گا؟ تو لہٰذا اگر کوئی اس قسم کے جملے کہتا ہے اس قسم کی لڑکی کے لیے اور اس قسم کی سچویشن میں، یہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل قابل گرفت نہیں ہے، لڑکی کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر پتہ نہ ہو، مثال کے طور پہ وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے اور سگا بھائی جوان ہے، پیچھے جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں نا دیکھو یہ لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی کو چکر ہوگا، یہ غلط ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ساتھ کون بیٹھا، ہو سکتا ہے اس کو شوہر ہی ہو، اگرچہ بیٹھنے کے انداز سے بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے، بچیاں جو والد کے ساتھ بیٹھیں یا بھائی کے ساتھ وہ اکثر کندھے پہ ہاتھ رکھیں گی، اور اگر کوئی غلط طریقہ ہوتا تو پھر وہ اس طرح ہاتھ پکڑ کے ہوتی ہے، انداز سے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال فوری طور پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کنفرم ہے، آپ جانتے ہیں وہ آپ کے خاندان کی لڑکی ہے، محلے کی لڑکی ہے، اور لڑکے کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اجنبی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر اس نے ظن قائم کرنا کوئی بیوقوفی کرے گا۔ ایک کویسچن ہی کیا تھا کہ یہ کسی نے عامل صاحب نے بتایا کہ جادو کی کاٹ کے لیے 7 لیمو کاٹ کر کچرے میں پھینک دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 7 لیمو کی عظیم قربانی اسراف میں داخل ہوگی کہ نہیں۔ دیکھیں، اگر علاج کرنے والا بکثرت علاج کرتا ہے اور ہر چیز بعض اوقات ایسی نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث سے اس کا وہ علاج ثابت ہو، بعض اوقات ہمارے اکابرین کے کثرت تجربات سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ان کو الہام ہوا کسی چیز کا، انہوں نے فزیکلی طور پہ کیا، ان کو نفع ہوا، انہوں نے اس کو لوگوں کو بتایا، تو یہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن سے، حدیث سے یا اکابرین کے معمول میں وہ چیز رہی ہو، تو پھر اس کو طریقہ علاج بنا لینا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں اگر کسی چیز کا بظاہر آپ کو ضیاء نظر آ رہا ہے تو حقیقتاً وہ ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ جب کسی چیز سے فائدے کا حصول مطلوب ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو فنا کر کے ہی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے قربانی دیکھ لیں، گائے بھینس ہم کاٹتے ہیں، وہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم سبزی کھاتے ہیں، وہ فنا ہوتی ہے تو پھر ہمیں توانائی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز سے نفع اٹھانے کی اجازت ہے، بس منع وہاں ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا، ورنہ ہر چیز سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اب نفع 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ فزیکلی طور پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جیسے ہم نے دوا پی، صحت مل گئی، اچھا کھانا کھایا تو طاقت آ گئی، تو یہ ایک اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ایک روحانی اثر ہوتا ہے کہ جیسے لیمو کا بظاہر پھینکا، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں اور کچھ چیزیں ہم سے دور ہو جائیں، جنات وغیرہ، ان کے عملیات کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ترغیب دیتا ہے اور اس میں کوئی خلاف شرع چیز بھی نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہماری تلقین ہمیشہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ قرآن سے، حدیث سے ثابت ہو اور یا پھر مستند علماء کرام سے ثابت ہو، کیونکہ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک نئی نئی چیز بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ میں علیحدہ نظر آؤں، یونیک نظر آؤں۔ اگر میں وہی پرانی چیزیں بیان کروں گا، لوگ کہیں گے یار یہ تو پرانی چیز بیان کر رہا ہے، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آ رہا۔ اور ہمارے لوگ کلو جدید لذیذ پر عمل کر رہے ہیں کہ ہر جدید لذیذ ہوتی ہے، ان کو وظیفے بھی نہیں چاہیے، ان کو وظائف اور ان کو طریقہ کار بھی نئے نئے ہوں تاکہ یہ متاثر ہوں۔ متاثر ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ ہے کامل عامل کہ اس نے ایسی چیز بتائی ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتائی۔
تو جو مطلب ایک اس طرح کے ہوتے ہیں جنہوں صرف پیسہ کمانا مقصود ہے، لوگوں کو فائدہ دینا حقیقت ان کے پیش نظر نہیں، یا وہ ضد ہو چکے ہوتے ہیں کہ یار پرانی چیز دوں گا مانیں گے نہیں، چلو پھر ان کی نفسیات سے ہی کھیلو، تو پھر وہ لوگ جب اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ایسی ایسی چیز بتاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اتنے مقدار میں صورت پڑھو، اتنی مقدار میں فلاں آیت نکالو، اتنی مقدار میں یہ وظیفہ پڑھو، 5-6 کا ملا کر بیان کر دیا۔ اب اگر انتہائی دائرہ دم رہ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں کہ حضور یہ کہاں سے ثابت ہے بتائیے، تو سوائے ناراضگی کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی لے لو جو ہم دے رہے ہیں بس اس کو لے لو، زیادہ کہیں گے بیٹا تمہیں نہیں پتہ یہ سینہ بسینہ والی چیزیں ہیں۔ تو خود ایجادات کر کر کے اس طرح لوگوں کو بتانا، اور چلیں ایک اچھی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سامنے والا یہ سوچ کر کہ چلیں یہ صورت فلاں، یہ صورت اس میں یہ الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے اچھی برکت حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے اچھا فائدہ، کہ ہو سکتا ہے میں بھی۔ ایک ہوتا ہے پرفیکٹ، یہ اس کا یہ وظیفہ ہے، اچھا کہاں سے ہے، آپ نے ذہن میں سوچا اور وظیفہ بن گیا، یعنی یہ فائدہ آپ نے خود اس صورت یا آیت کا متعین کر دیا، یہ تو اللہ اس کو رسول ہی بتا سکتے ہیں، ہم تو نہیں بتا سکتے۔ تو یہ کہیں کہ میرا حسن زن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ نمونیا ہوگا تو کہیں گے نمونیا دور کرنے کا وظیفہ، وہ لکھا ہوگا۔ آنکھ پھڑک رہی ہے تو آنکھ پھڑکنے ختم کرنے کا وظیفہ، بھئی کہاں سے نکال کے لے آئے تم یہ وظیفے؟ خود بنا بنا کے تاکہ لوگ بس اس کو پڑھیں اور عمل کریں اور ان کو مان لیں بزرگ۔ اتنی جلدی بزرگی شارٹ کٹ میں آج کل حاصل ہو رہی ہے صرف وظیفوں کے ذریعے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے کہ جو رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک میں رات گزارتا ہے، تو کیا دن میں سوئیں تب بھی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ان چیزوں کے بارے میں مطلب دو رائے ہیں، ایک یہ کہ اس کو ظاہر پہ رکھا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اصل میں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گندگی کو مجازاً شیطان سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو جب آدمی چونکہ سوتا ہے تو ناک میں میل وغیرہ آ کے جم جاتا ہے، اسی لیے اگر آپ صبح ناک سنکیں تو زیادہ گندگی نکلتی ہے کہ جو ہم سانس کے ذریعے مطلب جو گرد اندر جاتی رہتی ہے پھر وہ وہاں رطوبت سے مل کر وہ آ کے یہاں جم جاتی ہے، تو اس لیے سرکار نے ناک سنکنے کا حکم دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً شیطان، لیکن یہ معنی تھوڑا سا مطلب بعید نظر آتا ہے، اور جب قرآن و حدیث کے ظاہر کو لینے میں عقلاً یا کوئی اور شرعاً قباحت سی محسوس ہو تو پھر تعویلی کلام کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ یہ علماء کی باتیں ہوتی ہیں، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے نبی کریم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو گئے تو پھر آپ کی ناک میں تو شیطان رات نہیں گزارے گا، لیکن ہر ایک کے لیے ناک سنکنے کا حکم ضرور ہے۔ تو اس لیے بہت سی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد علماء اس طرح کی تعویلات کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو لہٰذا دن میں سوئیں چاہے رات میں، اصل میں تو سو کر جب اٹھتے ہیں تو ناک میں موجود گندگی کو نکالنے کا حکم ہے تو نکال دینی چاہیے۔ کہتی ہیں بہت سے لوگ مختلف جگہوں پر انتقال کر جاتے ہیں تو یہ قبر میں ان سے سوالات ہوتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، تو کیا ہر قبر میں ایک ہی فرشتے آتے ہیں یا مختلف؟ اسی طریقے سے ملک الموت علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام ان کو کہتے ہیں، یہ روح قبض کرتے ہیں۔ اب اگر دنیا میں 1000 آدمی ایک ساتھ مرا ہے تو 1000 جگہ کیسے پہنچیں گے یہ؟ یا ایک ہی فرشتہ پہنچتا ہے یا دوسرے بھی؟ دیکھیں میں یہ جو کویسچن کیا تھا منکر نکیر اور ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں، دیکھیں جب حدیث میں ایک چیز آ جائے واضح طور پر تو پھر ہم اس میں اپنے پاس سے کوئی ایسی تعویل نہیں کر سکتے کہ مضمون حدیث بدل جائے۔ مضمون حدیث یہی ہے کہ روح قبض کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، معاون فرشتے ضرور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر قبر میں کویسچن کرتے ہیں منکر نکیر، اور کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں حدیث کے ظاہر کو بدلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ہر قبر میں ایک ہی فرشتے یعنی منکر نکیر ہی تشریف لاتے ہیں اور نہیں آتے ہیں۔ اب کس طرح آ جاتے ہیں کہ 1000 قبریں اور 1000 قبروں میں امتحان، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تحت ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر قبر میں منکر نکیر موجود ہوں گے۔ اسی طرح دنیا بھر میں جہاں کہیں ہلاکت ہوگی ملک الموت علیہ السلام ایک ہی وقت میں 1000 مقام پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تحت ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور میں تشریف لانا اور آپ کے بارے میں سوال کیا جانا ثابت ہے، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب اگر ایک وقت میں 1,00,000 آدمی فوت ہوتا ہے اور وہ قبور میں پہنچتا ہے تو 1,00,000 قبروں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کو بہت ساری جگہوں پر ظاہر کر دینا۔ تو اسی طرح ہمیں حدیث کے ظاہر کو ہی لینا ہوگا، اس میں اپنے عقل سے ہم تعویل پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ
ایک ساتھ لاکھوں لوگوں کے سوالات دو ہی فرشتوں سے کروا دیتا ہے، اور کس طرح کرواتا ہے یہ اللہ کی قدرت کاملہ سے کوئی دور نہیں ہے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ شوہر اگر منع کر رہا ہے بیوی کو کہ فلاں لوگ غلط ہیں ان سے نہ ملو، تو بیوی باز نہیں آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ غلط ہیں تو میں تو صحیح ہوں، تو تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ تو شوہر کہتا ہے میں شک تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ذہانت عطا فرمائے، تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، لیکن یہ کوئی سمجھداری نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے، کسی کے قریب رہنے کے لیے، کسی سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے، کسی سے وقتی ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، وہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے بہت سے دوست ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنے گھر کو خراب کر دیں، اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کریں، اپنے شوہر کو اجنبی بنا لیں، اسے اپنے آپ سے مایوس کر کے خود اپنے ہاتھوں سے غیر عورتوں کی طرف مائل ہونے کی ترغیب دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ شوہر اگر منع کر رہا ہے کہ وہ غلط ہیں، غلط نہ بھی ہونا تو کہیں کہ میں نہیں مانتی کہ وہ غلط ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی رضا کے لیے میں ان سے نہیں ملوں گی، اس سے شوہر کا اعتماد بڑھے گا، شوہر کو خوشی ہوگی، یہ میری بیوی میرا کہنا مان رہی۔ لیکن ہم ہوتے ہیں بڑے باپ کے، عورتیں سوچتی ہیں کہ میں کیوں یہ مانوں، اور فوراً اس کو پھر نیگیٹو اس میں لے جائیں گے کہ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ شک کرنے کی وجہ سے ایسا ہو، اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بروں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ یا آپ یہ ثابت کر دیں کہ جی میں تو رابعہ بصریہ ہوں موجودہ دور کی، اور مجھ پہ کوئی غلط اثر مرتب ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہو سکتا تو اپنی ذات میں مطلب برا مانے بغیر تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں، کچھ خرابیاں ہیں یا نہیں۔ یقینی سی بات ہے وہ پیدائشی خرابیاں نہیں تھیں، کسی نہ کسی صحبت کی وجہ سے ہوں، یا تو خاندانی اثر ہوتا ہے، یا خود اپنے گھر میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، یا اسکول کالج یونیورسٹی سے کچھ ہم اثرات قبول کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب یہ فلاں 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 اثر میری ذات میں آ گیا ایک صحبت کی وجہ سے، تو اس کا بھی آ سکتا ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ آ ہی نہیں سکتا اور خامخواہ شوہر بدگمانی کر رہا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کے شوہر کچھ عورتوں سے ہنس کے باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں کسی شادی بیاہ ہال میں، آپ کیا کریں گے؟ تو پھر وہ خواتین کہتی ہیں کہ تم بڑے ہنس کے کزن سے بات کر رہے تھے، اب شوہر کہے کہ نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یقین کرو تھا یا نہیں تھا آئندہ میں نہ دیکھوں، میں برا سمجھتی ہوں جی اس چیز کو۔ تو یہ عورت کے بھی فطرت ہوتی ہے، اور ہم شوہر کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی فعل نہ کریں کہ عورت خواہ مخواہ ڈس ہارٹ ہو یا بدگمانی کا شکار ہو اور آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس لیے میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، فوراً ہر بات میں شوہر کی بات کا رد کرنے کی عادت نہ بنائیے، دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے اور سوچیں سمجھیں، اور پھر اگر آپ کو فرض کر لیں کہ شوہر کی بات کے خلاف کرنے میں زیادہ فائدے نظر آتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جب شوہر تلقین کر رہا اسی وقت آپ جواب دیں، اس وقت خاموش ہو جائیں، نارمل موڈ دیکھیں، اچھا موڈ دیکھیں، پھر دلیل کے ساتھ آپ گفتگو کریں اور اپنی بات کو ثابت کریں۔ شوہر مان جائے بہت اچھی بات ہے، نہ مانے اپنے گھر کو اچھا کریں۔ میں نے کتنی بچیوں کو دیکھا ہے، میرے پاس تو کیسز آتے رہتے ہیں، اپنی بہن کے لیے، اپنی کزن کے لیے، اپنی سہیلیوں کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اپنے شوہر سے لڑیں گی اور اپنے گھر کو خراب کر لیں گی، وہ راضی ہو جائیں، شوہر ناراض ہو جائے، گھر میں ایک ٹینشن کا ماحول رہے، ان سے تعلقات اچھے ہوں۔ میں کہتا ہوں دونوں سے تعلقات اچھے رکھیں، لیکن فوقیت اپنے گھر کو دیں اور اپنے شوہر کو دیں۔ آپ نے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، خالہ یا بہن کے ساتھ نہیں گزارنی ہے، ان کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد نہ کریں۔ اگر آپ گھر کو برباد کر کے پھر اسی خالہ کے پاس جا کے رہ کر بتائیے مجھے، اس پھوپھی کے پاس، اس بہن کے پاس رہ کر بتائیں، 2 دن میں آپ کو اوقات یاد نہ دلا دیں تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا۔ جب تک شوہر کے ساتھ عورت ہوتی ہے اس کی قدر ہوگی، اس کی قیمت ہوگی۔ شوہر کو چھوڑ کے جو میکے جا کے بیٹھ جاتی ہیں بچیاں، وہ خود سوچ لیں، یہ بھائی تک بیزار ہو جاتے ہیں، بھابیاں بیزار ہوتی ہیں کہ اپنا گھر بسایا نہیں، یہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اگر کوئی بچی ایسی مجبوری کے تحت آئی ہے تو میری بات سے ڈس ہارٹ نہ ہو بیٹا، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ان کے لیے دے رہا ہوں کہ جو بغیر کسی وجہ کے لڑ جھگڑ کر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ مطلب یہ کہ ادھر کا ماحول بھی خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بچی بیچاری مجبوری ہے کہ شوہر نے ظلم کیا ہے اور اس کو خواہ مخواہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ماحول ہو جاتا ہے بعض اوقات بھابیاں، تو ان کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک مجبور ہیں بیچاری۔ وہ بچیاں کہ وہ بہنیں ہماری کہ جو لڑ جھگڑ کر اور شوہر کو ناراض کر کے جا کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ ذرا غور کریں، کیا آپ کی شوہر کے بغیر وہ اہمیت ہے جو شوہر کے ساتھ اور اپنے گھر میں رہ کر ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کویسچن کیا ہے کہ سنا یہ ہے کہ مکان کی لمبائی چوڑائی طاق میں ہونی چاہیے، طاق عدد میں، جفت میں نہ ہو، یعنی یوں نہ ہو کہ 40 فٹ یوں 60 فٹ یوں، بلکہ یوں ہو 33 اور 33 ہو اور 67 ہو، جیسے مثال کے طور پہ طاق اوڈ میں ہو،
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر نہ مشکلات آئیں گی نہ جنات داخل ہوں گے، لیکن جفت عدد میں اگر ہوئی لمبائی چوڑائی ہوئی تو پھر کہتے ہیں کہ مشکلات بھی آئیں گی اور جنات گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں سب بے سروپا باتیں ہیں، جب بھی کوئی اس قسم کی بات کہے سب سے پہلے تو آپ ان سے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کریں کہ کہاں آیا، کہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا کہ نہیں۔ یہ تمام اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ غیبی امور ہوتے ہیں، یعنی جن کے نتائج پوشیدہ ہوتے ہیں، ہم فزیکلی طور پہ محسوس نہیں کر سکتے ہیں یا ان کے تعلق کو عقلاً ثابت نہیں کر سکتے ہیں، تو شریعت ہی بتاتی ہے کہ بھی ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، تو پھر تو ٹھیک ہے شریعت کے کہے سے۔ جیسے نظر لگنے کا مسئلہ ہے کہ نظر لگنا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں تو وہ ہم مان لیں گے، لیکن جو چیز قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، تو ان کا آپس میں کنیکشن کس نے ملایا؟ کون ہے یہ کہنے والا؟ کون اس غیبی خبر کو بتا سکتا ہے، غیبی امور کو ظاہر کر سکتا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا؟ تو اس لیے اس قسم کے معاملات میں پڑھنا گویا کہ غیبی امور میں بغیر تعلیم شرع کے خود انوالو ہونا ہے، جس کا انجام ایمان کی بربادی، توہم پرستی اور بعض اوقات پھر فتنہ اور انتشار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لمبائی چوڑائی کیسی بھی ہو، اس سے مشکلات کا یا جنات کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے خواب اکثر بہت ہی سچے خواب اس کو آتے ہیں، یعنی جیسا نظر آتا ہے ویسی بعض اوقات ہوا ہے، تو اب اس کو خواب میں کچھ ایسے لوگ دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، تو کیا خواب پر اعتماد کر کے دوستوں سے تعلق اور دشمنوں سے اجتناب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں صرف نبیوں کا خواب شرعی حجت ہوتا ہے، شرعی حجت میں شرعی دلیل ہوتا ہے۔ شرعی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسا انہیں خواب میں نظر آئے گا 100% حق اور سچ ہوگا، کیونکہ ان کا خواب بھی وحی الہی کی ایک صورت ہے، وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے، یہ ان پہ لازم ہے۔ جیسے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو تو اس کو فالو کرنے پر فالو کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ لیکن نبی کے علاوہ چاہے صحابہ ہوں چاہے اولیاء ہوں، ان کے خواب شرعی حجت نہیں ہیں، یعنی ان کے خواب میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو پازیٹیو وے میں لے جانے والی ہو تو پھر تو چلیں، مثلا کوئی خواب میں وظیفہ ذکر کر دیا کسی بزرگ نے، اسے اختیار کر لیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بھی فرض یا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کچھ خواب میں نظر آئے خصوصاً عام لوگوں کے کہ یہ تمہارا دوست ہے اور یہ تمہارا دشمن ہے، حالانکہ جس کو دوست کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے حقیقی دشمن ہو، اور جس کو دشمن کہہ رہے ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہیں، بیچارے دوست احباب ہیں، لیکن خواب میں دکھا دیے گا جی یہ تمہارے دشمن ہے، اب آپ نے بدگمانی بٹھا لی دل کے اندر خواب کو بنیاد بنا کر۔ تو چونکہ خواب شرعی حجت نہیں ہے، لہٰذا آپ کا بغیر کسی وجہ کے ایک مسلمان سے بدگمان ہونا، اسے برا گمان کرنا، یہ آپ کو محفوظ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو گناہ گار کر دے گا۔ اس لیے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں، خوابوں کو چھوڑ دیجئے، حقیقت کو فیس کیجئے، حقیقت کو اختیار کیجئے، اور جو ظاہر تعلیم شرع ہے اس کے موافق لوگوں سے آپ معاملات کریں، نہ کہ اپنے خوابوں کو بنیاد بنا کر بعض اوقات دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا بیٹھیں۔ ایک کسی نے کہا کہ جی ہماری کزن ہیں، ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے، تو آپ دعا کریں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سوال کیوں شامل کر لیا؟ صرف اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں ہماری نظر میں اچھا رشتہ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم بہت سارے اچھے رشتوں کو جو حقیقی اچھے رشتے ہیں صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں یا ہمارے معیار کے مطابق وہ اچھا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یا تو آپ اپنا ایک معیار بنا لیں اور پھر مطلب دعائیں کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے نزدیک اچھا رشتہ ہے، ایسا رشتہ بھیج۔ یہ تو ویسے ہی مطلب خلاف شرع چیز ہے، اور اگر شریعت جس رشتے کو اچھا کہتی ہے آپ اسے اختیار کریں تو پھر اچھے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے مال و متاع میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے، اور دوسری روایت میں سب سے بہترین چیز نیک شوہر ہے۔ تو ہمارے ہاں نیک کو کوئی داڑھی والا ہو، نمازی ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، چاہے اس کی تنخواہ کم ہے یا زیادہ، عمومی طور پر پہلے تو سب سے پہلے ریجیکٹ یہ کر دیتے ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں کہ جی میں اپنے دولہا کے ساتھ کھڑی نظر آؤں تو وہ ہیرو نظر آئے اور میں ہیروئن نظر آؤں، ایسا تو کم از کم ہونا چاہیے۔ دوسرا پھر وہ اچھا کماتا بھی ہو، حرام ہو حلال ہو اس کی عموماً لوگ پرواہ نہیں کرتے، مقدار کتنی یہ بتائیں۔ پھر تیسرا یہ کہ ساس ہے اور نندے کتنی ہیں یہ پوچھتی ہیں۔
اگر ساسیں اور 6 نندیں ہیں، بولتی نہیں بھی ہماری بچی اس بھرے گھر میں جائے گی تو اس کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا، حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں۔ اسی طریقے سے پھر رہائش بالکل علیحدہ ہو، تو یہ مطلب چیزیں یہ ان کو اچھا رشتہ کہہ کر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جب یہ کمیاں ہوتی رہتی ہیں تو ہم اچھے جو حقیقی طور پہ اچھے رشتے ان کو رد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اچھا رشتہ کیا ہوتا ہے، پہلے اس کا تعین تعلیم شرع کی روشنی میں کریں، یہ بیسٹ وے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دیندار کا رشتہ ملے، لیکن بہت سارے اور امور بھی ہیں کہ اگر چلیں اس کے پاس داڑھی نہیں ہے تو اور بہت ساری اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کا لحاظ کر کے پھر بہت رشتے ہیں۔ ہم اچھے کرتے ہوئے بچیوں کو اوور ایج کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہماری نظر میں بھی اچھا نہیں ہوتا نا، اس کو اختیار کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، بچیوں کو دھکا دے دیتے ہیں اور مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے حیض ختم ہوا، 14 دن ہوئے تھے کہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، 15 دن پاکی کے پورے نہیں ہوئے، تو حیض کب سے سٹارٹ ہوگا؟ لازم بات ہے کہ 15واں دن جو ہے وہ حیض میں نہیں ہے، 16ویں دن سے سٹارٹ ہوگا، کیونکہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن ضرور پاکی کے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر فرض کر لیں بلیڈنگ سٹارٹ بھی ہو جائے تو وہ حیض نہیں ہے، بلکہ وہ استحاضہ یعنی ناپاکی بیماری کا خون کہلاتا ہے، ہوتا ناپاک ہے لیکن بیماری کا خون، حیض نہیں ہے، اس لیے نماز بھی پڑھنی ہوگی، اور اگر رمضان چل رہا ہے تو روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کسی شہر میں جا کے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 15 دن تک وہاں کم از کم ٹھہریں گے، تو راستے میں قصر پڑھیں گے یا پوری نماز شروع کر دیں گے؟ دیکھیں راستے کے اندر جب چاہے آپ کا 100 سال کسی ایریے میں جا کے ارادہ ہو، نیت اس وقت ویلڈ مانی جائے گی جب آپ اس شہر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد یہ نیت کریں گے۔ اگر آپ نے گھر سے نکلتے ہی یا راستے میں کر بھی لی، آپ ابھی مسافر ہی ہیں، آپ کو قصر پڑھنی ہوگی۔ ہاں جب دوسرے شہر کی حدود میں داخل ہو کر کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں تو پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کے کپڑوں کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو اور اس کو پسینہ آ رہا ہے، وہ صوفے پہ بیٹھ گیا اور اس کا پسینہ صوفے پہ لگ گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پاک ناپاک، حلال حرام، یہ اندازوں سے اس کا مطلب شریعت حکم نہیں دیتی ہے، نہ اس کی اجازت دیتی ہے آپ گمان پر کسی چیز کو ناپاک کہیں۔ ناپاک وہی چیز ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی اس میں ملتے دیکھی، یا کسی نیک پرہیزگار متقی صاحب علم شخص نے جو آپ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جس کے دوست احباب بھی گواہی دیتے ہیں بڑا نیک پرہیزگار متقی ہے، اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہے، اس کو کہتے ہیں عادل شخص۔ یہ کہے کہ میں نے دیکھا تھا اس شخص کے کپڑے ناپاک تھے، یا پھر مطلب اس کپڑوں سے سمیل آ رہی ہو نجاست کی، جیسے پیشاب ہے اس کی سمیل آ رہی ہے، تو یہ نجاست کا اثر کہلاتا ہے۔ یہ ذرائع ہوتے ہیں جس سے یقینی طور پہ آپ کپڑے کو ناپاک کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ بے احتیاط ہے، گھر میں ان کے بے احتیاطی کے ساتھ کپڑے دھلتے ہیں، چاہے کتنی بے احتیاطی کیوں نہ ہو، جو کپڑے وہ پہن کر آیا ہے آپ اسے ناپاک نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ ثبوت کے ذرائع یہاں پر نہیں پائے جا رہے، اس لیے اس کا پسینے سے اگر فرض کر لیں کپڑے پہ پسینہ آیا اور پسینہ صوفے پہ لگ بھی گیا، وہ بالکل پاک ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک بچی نے پوچھا کہ یہ لڑکے میں کون سی خوبیاں ہوں کہ ہم اس کو کہیں کہ جی یہ ہے اسلامی نوجوان کہ جس سے نکاح کرنا چاہیے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ایک تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر اس کے عادات، اطوار، کردار کے بارے میں آپ نے معلوم کیا، عبادات پوری کرتا ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اخلاق کا اچھا ہو، اور رزق حلال کی طلب میں جستجو رکھتا ہو، حرام سے بچتا ہو، یہ آئیڈیل نوجوان ہے کہ اگر ایسا مل جائے تو یہ تو اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ بعض علم پڑھنے کے باوجود اور داڑیاں رکھنے کے باوجود بد اخلاق ہوتے ہیں، بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، غلط سلوک کرنا، ایسے بھی ملتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اور بعض وقت بغیر داڑھی والا لڑکا ہوتا ہے، دین سے بالکل دور، لیکن اخلاقی لحاظ سے اتنا اچھا ہے کہ اپنی بیوی کو بہت اچھا رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آئیڈیل سچویشن جو میں نے آپ کو بتائی یہ ہونی چاہیے، ورنہ جتنا زیادہ سے زیادہ اچھی خصوصیات کا حامل ہو اور اس میں خاص طور پر عبادات پر استقامت پذیر اور اعلانیہ گناہوں سے بچتا ہو، اس کو سب سے پہلے آپ فوقیت دیں، اور اس میں پھر شکل صورت میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی ہو تو چل جائے گا، پیسے کی تنخواہ کی کمی بیشی ہے، اللہ کا نام لے کے ایسے نیک آدمی کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا، یہ ان چیزوں کو فوقیت دینی چاہیے۔ لیکن میں مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ داڑھی والے کو یا کوئی دینی ادارے سے فارغ ہو وہ شخص آپ کا بس وہ مطلوب شرع ہوگا، کیونکہ داڑھی اور علم دین کا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا کوئی شخص ان کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہے، وہ شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہے، اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اب میں آپ کو کہہ دوں کہ بھی دیکھیں داڑھی ہونی چاہیے، نمازی ہونا چاہیے،
اور علم دین حاصل کیا ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ بھی اس نے دکھا دیا، آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا تھا بس کر لیں، یہ ان خصوصیات کا حامل ہے، پتہ چلے کہ جھوٹ وہ بولتا ہے، گالیاں وہ بکتا ہے، بدنگاہیاں وہ کرتا ہے، خراب کردار اس کا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، بخیل حد درجہ ہے کہ وہ خرچے نہیں دیتا، یہ سب اس طرح کے سے ہوتا ہے مطلب۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ظاہری اعتبار سے آپ کو اگر دینی نظر آ رہا ہو تو اس کے عمل اور کردار بھی دینی ہوں۔ بعض اوقات شریعت کو خود نافذ نہیں کیا جاتا، اس لیے اچھی طرح دیکھیں۔ اور میں اکثر یہ مشورہ والدین کو دیتا ہوں کہ اگر پاسبل ہو، جس بچی سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کو اگر اتنی قریبی ہونا کہ آپ نے اس کو قریب سے واچ کیا ہے کہ 1-1.5 سال 2 سال آپ نے دیکھا بہت اچھا اخلاق ہے، تھوڑی بہت خرابیاں تو ہوتی ہیں، اسی طرح لڑکے کو آپ نے دیکھا، ان سے آپ نکاح کریں، اچھا رہے گا۔ ہم جب اجنبی لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ بہنیں ہماری اچھی طرح جانتی ہیں کہ تکلفات کے ہزارہ پردوں کے اندر رہ کر ایسی اخلاق سے باتیں کریں گی کہ سامنے لے کہے گا اللہ یہ تو اس سے تو اچھی کوئی عورت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، اور یہ پتہ نہیں کہ اس اوپر راکھ ہے اور اندر آگ ہے، بھری ہوئی چنگاریاں ہیں، اور جب ہاتھ ڈالیں گے تو ایسا جلائے گی کہ ہاتھ نکلے گا تو ہڈیاں ہوں گی، گوشت غائب ہوگا۔ وہ پھر مطلب یہ کہ جب پہلے پہل ملتی ہیں تو بڑے اخلاق کے ساتھ، پھر بچے کی شادی کر کے والدین سر پکڑے ہوتے ہیں کہ بھئی تو بڑی با اخلاق بن رہی تھی، یہ تو بڑی خطرناک ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہرحال اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک جو ہے وہ 1.5-2 سال تک کسی کو واچ کرتا رہے پھر کرے، اگر پاسبل ہو تو ایسا کریں، ورنہ پھر اللہ کا نام لے کر ظاہر دیکھ کر بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر دے گا کرے گا۔